अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक अहम डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से रही और वो थी आज होने वाली एपीसी का बुनियादी मकसद सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से जो मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनका इहाता करना था। मगर हैरत की बात यह है कि उस एपीसी का हिस्सा वो स्टेक होल्डर नहीं रहा जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ ये कि उस एपीसी में जाने से इनकार किया, बल्कि उस एपीसी को एक ड्रामा करार दिया है। दूसरी तरफ एक और सिचुएशन बनते हुए हमने अडियाला के बाहर देखी, जहां पर उमर अयूब साहब जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके अलावा राजा बिशारत साहब, अहमद चट्टा साहब और इसी किस्म की शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया 9 मई के केसेस के हवाले से। बड़े अरसे के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन यकीनन इनके पीछे भी कुछ मुहर्रिकात मौजूद होंगे कि ये केसेस अब फाइनली अपने मंतकी अंजाम की तरफ यकीनन बढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से इन गिरफ्तारियों को अमल में लाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को स्क्वीज़ करके अब उनके मुकदमात को फाइनल फेज़ में लाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सूबाई सतह के ऊपर भी पीटीआई को बड़े चैलेंजेस का सामना सिक्योरिटी के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से करना पड़ा, जिसकी एक बड़ी मिसाल इस एपीसी का इनेकाद भी है। लेकिन अफसोसनाक अमर ये रहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो एपीसी बुलाई गई, उसमें ना जाके कम अज़ कम ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि उस दहशतगर्दी के मसले के ऊपर सूबाई हुकूमत और विफाक शायद एक पेज पर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी रिजर्वेशंस हैं और उनको एड्रेस होना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन इस पर आगे चलकर क्या भरपूर हिकमत अमली होगी, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे ना सिर्फ ये कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से ही बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का हिस्सा भी हैं। बैरिस्टर सैफ साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सैफ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि एपीसी तो मुनक़िद हो गई, लेकिन आपके ख़्याल में क्या इसका बुनियादी जो मकसद था वो पूरा हो सका या नहीं हो सका? जो फ़ैसला, जो एलामिया इसमें किया गया है, आप नहीं समझते कि अगर इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाए तो मसाइल भी हल हो सकते हैं और आपकी शमूलियत इसमें होती तो मज़ीद बेहतर होता? देखिए, जहाँ तक अमन का ताल्लुक़ है और अमन के लिए कोशिशें करने का ताल्लुक़ है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हैं और हर किसी का फ़र्ज़ है कि वो अपने इलाक़े में अमन के क़याम के लिए कोशिशें करे, इक़दामात करे, और अगर कोई और इक़दाम कर रहा है तो उसको, या कोई स्टेप ले रहा है तो उसको सपोर्ट करे। हमारी हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम कुरम एजेंसी में ख़ास तौर पर और ट्राइबल एरियाज़ में इन जनरल हमारी कोशिश तो यही है कि जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अब इन मसाइल के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही अपने इलाक़े में इक़दामात करने के लिए मजाज़ है, बाइख्तियार है, लीगली भी और पॉलिटिकली भी। तो अगर कोई एपीसी करता है या इसमें कोई अपनी तरफ से हिस्सा डालता है तो बेशक डाले, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी चूँकि हमारी है, तो हम तो अमन अमान के क़याम के लिए वहाँ पर भरपूर अंदाज में अपने जुरिस्डिक्शन में इक़दामात कर रहे हैं। ये जो अमन का इशू है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के तनाज़ुर में, मिलिटेंसी के तनाज़ुर में, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये जनरली लॉ एंड ऑर्डर, जो एक आम हालत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, उससे ये कहीं बड़ा और बड़े मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी तो वफ़ाक की है। वफ़ाक को चाहिए कि वो इस मसले को सीरियस ले, इस पर इक़दामात करे, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो माली और तकनीकी और दीगर शोबों में तावन चाहिए, वो तावन हमें दे, इस पर सियासत ना करे। ये बात कहने का के पीछे जो मेरी सोच है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पैदा करदा नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इसके ताने बाने और इसके जो मुहर्रिकात हैं, वो पिछले 45 साल से इस खित्ते में जो सिचुएशन है उसके नतीजे में पैदा हुए हैं। तो उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर के हालात और इस खित्ते में अमूमी तौर पर जो मिलिटेंसी का एक फ़रोग़ हुआ है, एक्सट्रीमिज़म का, इंतहा पसंदी का, उसकी वजूहात में से एक बुनियादी वजह यह है। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान से आने वाले लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम अपने सूबे की सरज़मीन पर अमन कायम करना है। तो मैं ये इसलिए समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को बॉर्डर कंट्रोल, और इसके साथ साथ जो एक और अहम शोबा है जिसको हम इल्लीगल स्पेक्ट्रम के नाम से याद करते हैं, और जिस पर एपेक्स कमेटीज़ की मीटिंग्स में मुतअद्दिद बार बहस भी हुई है, और वफाकी हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी ना सिर्फ दी गई है, बल्कि वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसके तदारुक के लिए इक़दामात करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि
फेडरल गवर्नमेंट अब तक फेल हुई है, नाकाम हुई है अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से करने में, जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो एपीसी हमने भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, हमारी फोर्सेस भी हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद कुरम के मामले में जो वफ़द वहाँ गया था मुज़ाकरात के लिए और फिर सीज़ फायर के लिए, मैंने ही वो लीड किया था। मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था और हमने सीज़ फायर भी करवाया, डेड बॉडीज़ भी एक दूसरे की वापस करवाई, कैदी भी वापस करवाए, और अभी तक वो सीज़ फायर जो है वो इंटैक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ज़िम्मेदारी हमारी है, इसलिए इसके लिए काम करना भी हमारी ही जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन सैफ साहब ये फरमाइएगा कि सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो फंड्स वफाक फराहम करता है वो आखिर कहाँ इस्तेमाल होते हैं या किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि वफाक का ये क्लेम होता है कि फ़ंड्स हमारी तरफ से फराहम कर दिए गए हैं, लेकिन जब आप सूबे से पूछें तो सूबा ये कहता है कि फ़ंड्स हमें मिलते ही नहीं हैं। तो आपके ख्याल में असल सूरत हाल क्या है? देखें, एक तो वफाक की तरफ से जो बात आती है वो मुबालिगा आराई भी है, और वो फैक्ट्स को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश भी है। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि चूँकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, कौमी सलामती का इशू है, और ये हमेशा से वफाक की ज़िम्मेदारी रही है कि वह इस सिलसिले में इक़दामात करे। जितने माली वसाइल हमें मुहैया होने चाहिए थे इस जंग के ख़िलाफ़, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, तो वो हमें नहीं दिए जा रहे। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कुछ दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे शायद उन्होंने कोई बात की थी, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बयानी थी, और ये बात ये कई बार कर चुके हैं सीटीडी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से, कि खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं। गलत और झूठ। 2014 से हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है, फ़ाल है और फुली ऑपरेशनल है। यहाँ करीबी वॉकिंग डिस्टेंस पर उनका ऑफिस है, अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, और बल्कि वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं अपने काम में। अब जो फ़ंड्स की बात है, देखें 2007 से ये मिलिटेंसी का मसला पूरे मुल्क में ज़्यादा तेज़ी से सामने आया, और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ भी शुरू हुई, बाकी भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया था। स्वात पे भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तकरीबन 2 साल 3 साल तकरीबन उसके असरात रहे, और वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ होती रही। वहाँ पर अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था उस लड़ाई में, पुल, सड़कें, इमारात, प्राइवेट भी और सरकारी भी। उसके लिए फ़ंड दिया गया था रिकन्स्ट्रक्शन और बहाली के लिए, जो इस्तेमाल हुआ है। सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, बाकी स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स, ये सब कुछ दोबारा बना है, वो उसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काइनेटिक एक्टिविटी जिसको कहा जाता है, जिसमें आप पुलिस के ज़रिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ज़रिए या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ज़रिए कार्रवाई करते हैं, उसमें हमें जितना कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब इससे क्या, मैं इससे ज़्यादा आपको और क्या बताऊं कि 1600 अरब रुपए, ठीक है, 1600 बिलियन। ये फरमाएगा कि कुरब एजेंसी के हवाले से आप क्या बता सकते हैं कि उसकी सूरत हाल अभी कैसी है, और बेसिकली आपके ख्याल में उसका ज़िम्मेदार कौन है जो हालात वहाँ पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं? क्योंकि ये तनकीद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पर की जाती है कि उनका जो बुनियादी फ़ोकस था पिछले कुछ दिनों में वो 24 नवंबर का एहतजाज था, और उसकी वजह से उन्होंने कुरम एजेंसी की उस पूरी सिचुएशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी। देखें, कुरम एजेंसी का जो मसला है, थोड़ा सा अगर इसकी वजाहत मैं करने की आप मुझे इजाज़त दें, तो ये मसला कोई नया नहीं है। ये इस मौजूदा शक्ल में है तो पिछली जो 19वीं सदी से ये प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके बाद 1906 में पहले जो वहाँ पे फ़िरका वाराना हंगामा राई हुई, वो 1906 में हुई, जब यहाँ पे बरतानिया दौरे हुकूमत था। कई बार ये होता रहा। ये एक मेरे ख़्याल में 4 या 5 नस्लों से ये मसला चल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला इस मसले के पैदा करने में ज़िम्मेदार नहीं है, या हमारी हुकूमत नहीं है। हम इसको हैंडल करने की कोशिश करें। 22 नवंबर, मुझे याद पड़ता है 22 या 21 नवंबर को एक बहुत ही अंदोहनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें कॉन्वॉय पर फायरिंग की गई, और उसमें तकरीबन 44 के करीब लोग शहीद हुए, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए। जैसे ही ये मसला सरफेस हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़ौरन कार्रवाई की। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के भी लोग वहाँ पहुँचे, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो भी पहुँचे, हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उस इलाके की वो भी वहाँ पहुँची,
اور اس واقعے کے بعد جتنا بھی ہم مینیج کر سکتے تھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. میں خود وہاں پہ 23 تاریخ کو میں وہاں موجود تھا. میں بھی گیا اور راستے بند تھے چونکہ اسی پرابلم کی وجہ سے, تو ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے گئے. 23 24 ہم نے 25 میں وہیں تھا, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے سیز فائر بھی کروایا. زخمی اور جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کروائیں. ساتھ ہی ساتھ جو لانگ ٹرم اقدامات ہیں اس کے حوالے سے پھر میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ 27 تاریخ کو ہم گئے کوہاٹ, جہاں پہ گرینڈ جرگا ہوا. یہ گرینڈ جرگا بہت پہلے سے بنا ہوا تھا اور یہ کام بھی کر رہے تھے, لیکن پھر کچھ معاملات کی وجہ سے یہ غیر فعال ہو گئے تھے, تو اس چیف منسٹر صاحب نے ان کی بھی کو فعال کرنے کا حکم دیا. ایک اور مسئلہ جو وہاں پہ بہت سیریس ہے, جو لوگوں کے لیے کافی تکلیف کا باعث بن رہا ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں گروپوں نے, فریقین نے, وہاں پر مختلف جگہوں میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ اتنے مضبوط اور ویل ایکوپڈ بنکرز ہیں کہ ان کو آپ نارمل توپ کے گولوں سے بھی نہیں ڈیمیج کر سکتے. تو اب ظاہر ہے اپنے لوگوں پر ہم ہوائی جہاز کی بمباری تو کر نہیں سکتے, لوگ اس میں بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے ہیں. راستہ بھی اسی وجہ سے بند ہے کیونکہ جگہ جگہ روڈ کے دونوں طرف دونوں فریقین کے بنکرز ہیں, اور وہ روڈ کو بھی ہٹ کرتے ہیں, جو بھی گاڑی جاتی ہے اس کو مارتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلی بار یہ آرڈر کیا کہ ان بنکروں کو اب تباہ کیا جائے, مسمار کیا جائے. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم بات چیت کے ذریعے دونوں فریقین کو راضی کرتے تھے, رضامند کرتے تھے کہ ان کے جو مسلح لوگ ان بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں, نیچے آ جائیں, اتر آئیں, اور ایف سی کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کے بندوں کو وہاں بٹھائیں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ فرض کریں لوگوں کو اتار دیتے ہیں اور ہر بنکر میں آپ 10 بندے اپنے بٹھا دیتے ہیں, تو پھر ان بندوں کی وجہ سے, ان کے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے جنرل جو عام ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوتی تھی لا انفورسمنٹ کی. اس وجہ سے یہ سسٹم جو تھا وہ تھوڑا سا پرامن طریقے سے کرنا تھوڑا وہ ہو رہا تھا. تو دین وی ہیڈ ٹو ٹیک ایکشن, اور اب ایف سی کو بھی اور پولیس کو بھی آرڈر کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی بنکرز ہیں ان کو آپ ڈسٹروائے کریں اور دوبارہ دوسرے بننے بھی نہ دیں. لوگوں کو بھی احساس ہے, جو عام عوام ہیں ان کو بھی احساس ہے, ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ جو ایک نفرت وہاں پر ہو چکی ہے, یہ ہر بندے کی خواہش نہیں ہے. یہ عام نہ اہل تشیع میں خواہش رکھتا ہے کوئی, اور نہ ہی اہل سنت میں کہ یہ لڑائیاں ہوں. ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اس سے سیاسی یا کوئی اور فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ بعض اوقات انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں اور وائلنس کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو اس بار ہم نے ان لوگوں کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بالکل ڈائریکٹ آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ ان کو نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے, پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, پھر کارروائی کی جائے اور گرفتار کر کے فارغ کیا جائے, جو بھی قانون کے مطابق کارروائی. اور اس سلسلے میں جو قبائل ہیں مختلف, اہل تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بھی, دونوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ہمارے اندر جو پرابلم بنانے والے ہیں وہ ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے. تو اب چونکہ پشتون کلچر میں دیکھیں, ہم جس طرح کی لا انفورسمنٹ کی کارروائی ہم اسلام آباد میں یا لاہور میں کر سکتے ہیں, وہ ہم پڑا چنار میں اور کرم ایجنسی میں نہیں, اور کرم ڈسٹرکٹ میں نہیں کر سکتے. یہ قبائلی علاقے ہیں, ان کی اپنے کنٹرولڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر آپ قبائل کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہ پرانا طریقہ کار ہے اور صدیوں سے وہاں رائج ہے. تو وہاں پر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اونرشپ ہر وہ قبیلہ, ہر وہ علاقہ جہاں پر ایک خاص مخصوص فرقے کے یا سوچ کے لوگ رہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے, رضامندی سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کارروائی کرنے کے اختیار دیں اور سپورٹ کریں. تو تھوڑا سا اس میں ٹائم ضرور لگ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ. اور ایک آخری پوائنٹ اس میں اور بتاؤں کہ اس روڈ کی بندش کی وجہ سے, کیونکہ روڈ ایک ہی ہے, اب ہم متبادل سڑکوں کو بھی امپروو کر رہے ہیں. ساتھ میں ایک یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر خوراک اور ادویات کی قلت کا ایشو تھا, وہ میڈیا میں اٹھایا جا رہا تھا, وہ بھی مکمل طور پر اب ہینڈل ہو چکا ہے. سر یہ فرمائے گا کہ اب وفاق کے اندر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں, تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے صوبائی اسمبلی کی منظوری آئینی اور قانونی طور پر چاہیے ہوتی ہے, تو پھر وہاں پر تو آپ کی 2/3 اکثریت موجود ہے تقریباً, تو یہ پھر کلیم کیسے کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں صوبے میں؟ بس وفاقی حکومت بعض اوقات خواب دیکھتی ہے اور پھر وہ صبح اٹھ کے سوچتے ہیں کہ شاید یہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے ایسی ہی ہو, دنیا بھی ایسی ہی ہوگی. وہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ان کی خواہش ہے اور یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. البتہ یقیناً ہماری حکومت ان کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہے, اور نہ تو اس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز بنتا ہے گورنر راج لگانے کا, نہ ہی ہو سکتا ہے, اور نہ ہی ہماری عدالتیں اس کی اجازت دیں گی. اگر لگا بھی دیتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, تو وہ
کچھ دنوں میں عدالتوں سے اڑ جائے گا. تو اس لیے یہ کریں گے نہیں, یہ صرف ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. لیکن میں انہیں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے جو آپ کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے ذمہ داریاں ان کو پوری کریں. اور میں یہ بھی آپ سے, آپ کے اس پروگرام کی توسط سے یہ بات ضرور کروں گا کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد پشتونوں اور پشتو بولنے والوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے, کہ ہر کسی کو پکڑا جا رہا ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پشتون ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. اور یہ دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں یہ میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانوں کے ساتھ یا پشتونوں کے ساتھ ظلم کر کے وہ شاید اسلام آباد کے چھوٹے سے جزیرے میں امن قائم کر لے گا, تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور پشتونوں کو سیٹ رکھنا, میں سمجھتا ہوں یہ وفاق پاکستان کی مضبوطی کی علامت ہے. سیف صاحب یہ فرمائے گا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے دو خبریں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ طور پر چیئر پرسن بننے جا رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ NE44 سے علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی ہیں فیصل امین صاحب, وہ جیتے ہوئے ہیں, ان کی نشست پہ شاید وہ منتخب ہو جائیں. آپ کے خیال میں ان دونوں خبروں کے کتنی صداقت ہے, یا اگر یہ غلط ہیں تو اگر وضاحت کر سکیں ان کی؟ مجھے لگتا ہے یہ کوئی مریم نواز شریف کی جو ہے نا خواہش آپ کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح بشرا بی بی چیئر پرسن بنیں گی تو مجھے موقع مل جائے گا کہ میں کہہ سکوں کہ کیا پی ٹی آئی نے بھی موروثی سیاست شروع کر دی ہے میری پارٹی کی طرح. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی میرے علم میں نہیں ہے, اور میرے خیال میں ایسی کوئی بات کہیں پہ ڈسکس بھی نہیں کی جا رہی تھی. یہ بھی بتائے گا کہ پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ہاتھ میں بیسکلی پارٹی آ گئی ہے, بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کے معاملات بھی, اور گنڈا پور صاحب کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں اب نکل گئی ہیں. سارے معاملات جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ دیکھ رہی ہیں. اس پہ کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں, پارٹی کے اندر بات چیت یقیناً ہو رہی ہے, خاص طور پر 24 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں, لیکن اختلافات نہیں ہیں. میں اعتراضات کی بات سے انکار نہیں کروں گا. یقیناً ہر شخص کا, ہر ورکر کا, اور مختلف جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. بعض کا خیال تھا کہ ہمیں ڈی چوک میں رہنا چاہیے تھا, بعض کا خیال تھا نہیں رہنا چاہیے تھا, بعض کہہ رہے تھے ہمیں ڈی چوک جانا ہی نہیں چاہیے تھا, واپس نہیں آنا چاہیے تھا. یہ تو دیکھیں, کسی بھی انسانوں کے بڑے گروہ میں جہاں ہزاروں لوگ ہوں وہاں پر مختلف آراء اور مختلف نقطہ نظر موجود ہوتے ہیں, اور ان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار ہے, یہ اختلاف نہیں ہے. پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں, اور پارٹی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب ہیں, ان کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے 24 کو مارچ کرنا ہے, ہم نے کیا. ہمارے لوگ نکلے, ہزاروں کی تعداد میں نکلے, اسلام آباد پہنچے, ڈی چوک پہنچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو لوگ نہ جاتے. اختلاف اس پارٹی میں عمران خان صاحب کے اور ان کے احکامات کے حوالے سے نہ ہے اور نہ ہوگا. رہ گئی بات آپس کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ٹیکٹیکل یا ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے مسائل کہہ سکتے ہیں, اس میں تو جیسے میرا اپنا یہ آفس ہے, اس میں میرے اپنے سٹاف کے ساتھ بعض اوقات میں ایک بات چاہتا ہوں اور یہ کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہو, نہیں پورا ہوتا اس طرح سے, تو یہ تو چل رہا ہوتا ہے, یہ تو ہر پارٹی میں ہے. لیکن بہرحال جو اس تاریخ کو ہوا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا احتجاج ناکام ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج کامیاب رہا. اگر کامیاب نہ ہوتا تو عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ پہلے دن یہ کہتے رہے کہ 50 بندے بھی نہیں نکال سکیں گے. ٹھیک ہے, میں حیران تھا کہ جب 50 بندے ہم نہیں نکال سکتے اور آپ کو یہ یقین ہے, تو پھر آپ نے اسلام آباد میں یہ 50,000 کنٹینر کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں, جو حالت تھی اسلام آباد کی, اور 2 لاکھ کے قریب آپ نے کیوں, اور یہ پولیس اور رینجرز کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں. پنجاب پولیس کو بلایا ہوا تھا, پنجاب خالی تھا, وہاں چوری چکاریاں ہو رہی تھیں, اور یہاں پر پولیس جو ہے اسلام آباد کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی. تو جھوٹ کا ایک طوفان ہے جو انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے MNAs بھی سامنے ٹی وی کے نہیں آتے, کیونکہ سب کو فارغ کر دیا ہے جھوٹ بلوا کے. تو اب DPOs سے اور SP سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کروا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج کامیاب تھا, جو ہم نے کرنا تھا کر دیا. پوری دنیا آج ان پر لان تان کر رہی ہے, ان کے جبر اور تشدد پہ, اور اختلاف کا جو کھاتا ہے جھوٹ پر اس لیے مبنی ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کی توجہ ایکچولی اپنی ناکامی اور ظلم سے ہٹا کر اس بات پر توجہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں یا ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ PTI کے اندر اختلاف ہے. PTI کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر کل ہمیں دوبارہ احتجاج کا حکم دیں گے, ہم دوبارہ جائیں گے. جب کہیں گے ہم جائیں گے, ہم منظم ہیں, ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں، اور جو انسائٹ تھی صحیح معنوں میں صوبائی حکومت کے جو مسائل تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور دوسرا اے پی سی میں نہ جانے کا جو بنیادی ان کا جو نیریٹو تھا وہ بھی انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر اہم سٹوریز کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کئی مقدمات بھی قائم ہو رہے ہیں، وہیں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ اڈیالہ کے باہر ہوئی، جہاں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی بہن اور جو بیرسٹر گوہر صاحب تھے ان میں بھی تعداد کے حوالے سے کافی مسائل رہے، ان لوگوں کی تعداد جو کہ ہلاکتوں کے حوالے سے تھی، یہ بھی خبریں آج دن بھر آتی رہیں، لیکن اس سے بڑی اور اہم خبر یہ تھی کہ اڈیالہ کے باہر سے عمر ایوب صاحب کو، راجہ بشارت صاحب کو اور احمد چٹھا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے اوپر جو مقدمات قائم ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یقیناً اب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں بڑے اسپیڈلی آگے بڑھیں گے، اور خاص طور پر 24 سے 25 نومبر کے دوران جو کچھ ہوتا رہا اسلام آباد کی سڑکوں اور اس کے گرد و نواح میں، اس کے بعد شاید اب بڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ان مقدمات سے آسانی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ اسی پوری سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی تجزیہ عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ عامر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آپ سے باقی سیاسی چیزوں پر جو اے پی سی خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہی تھی اس پر بھی میں نے بات کرنی تھی، لیکن یہ جو آج پی ٹی آئی کی دو اہم خبریں رہیں، پہلے تو بتائیے گا یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اڈیالہ کے باہر سے بڑی ان ایکسپیکٹڈ تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے۔ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے سب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ اس لیے ہیں کہ 9 مئی کو گزرے ہوئے اب 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور مذاق بن گیا تھا کہ جی کور کمانڈرز کی پریس ریلیزیں آ رہی ہیں، فارمیشن کمانڈرز کی آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، اور مذاق اڑا ہوا تھا عدالتوں کے اندر۔ میاں والی میں جتنے لوگوں نے پی ایف بیس پہ حملہ کیا ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سرگودا چھوڑتی جا رہی تھی، لاہور میں چھوڑ رہے تھے، جی ایچ کیو پہ حملے والے سب تقریباً ضمانتوں پہ تھے، اب ضمانتیں خارج بھی ہوئیں اور اریسٹ بھی ہوئے۔ تو یہ جو کام پی ٹی آئی نے اب تک، پہلے کہتے تھے گولی کیوں نہیں ماری اگر ہمارے شرپسند تھے اور جی ایچ کیو پہ گئے، اور اب کہتے ہیں گولی کیوں چلائی، یہ آتا ہی ہے، اریسٹ کیوں کیا، پہلے کیوں نہیں کیا تھا۔ تو اب قانون کی عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہ فرد تھے، کچھ لوگوں کی خارج ہوئی، کل عمر ایوب کی بھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو پکڑے گئے ہیں ظاہر ہے ضمانت نہیں ہے، تو عدالت کے احکامات جب حکم امتناعی ختم ہو گئی یا اریسٹ ختم ہو گئی، بیل ان کی ختم ہو گئی، تو انہیں پکڑے جانا تھا نا قانون کے مطابق۔ اب آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ کو نہ پکڑا جائے۔ شہباز شریف کو 2 دفعہ پکڑ کے عمران خان نے بطور اپوزیشن لیڈر جیلوں میں ڈالا، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو تو فرد جرم عائد ہو گئی تھی، ان کے اوپر تو کیس ہو رہا تھا۔ تو اب عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پکڑے گئے ہیں، ان کے اوپر فرد جرم آ گئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سمیت عمران خان کے جب 100 کے قریب لوگوں کے اوپر جرم عائد ہو رہی ہے، تو یہ تو پاکستان یہ تو نہ ہے پوری دنیا میں کہ 140ویں نمبر پہ ہے، نیچے سے ٹاپ پہ ہے۔ برطانیہ میں ذرا سا فساد ہوا، انہوں نے ایک ٹویٹ لکھنے میں 10 سال کی سزائیں دی، اور یہاں ہمارے جج مذاق اڑاتے تھے یہ کوئی ایویڈنس ہے، یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب جب پکڑا جائے گا، ابھی دیکھیں، ابھی بہت منزلیں ہیں، ابھی ہائی کورٹ کی ضمانتیں لوگ لے سکتے ہیں، ریمیڈی کے سب جہاں عدالتوں نے پکڑوانا ہے وہاں عدالتوں نے چھوڑنا ہے، سزائیں دینی ہے۔ لیکن ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کا جی ایچ یو انڈر فائر آیا، تھریٹ آیا، کہ جن لوگوں نے اپنی فوج کی خود حفاظت کرنی ہوتی ہے، کہ پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو جب آپ اشتعال دلاتے ہیں اور وہ سب عمران خان کے نام پہ نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ گڑبڑ تو ہونی ہے نا۔ تو اب وہ اتنے عرصے کے بعد جب ان کو پکڑا گیا ہے، تو اب ان کے اوپر 10 تاریخ کو پھر آگے کیس شروع ہوگا۔ اب ایویڈنس کا آئے گا، وہ آڈیو ویڈیوز آئیں گی جو ساری بتائی گئی، کچھ لوگ موقع پہ موجود تھے، وہ پھر فیصلہ ہوگا ہاں یا نہ۔ اچھا عامر بھائی یہ فرمائیے گا کہ چلے ایک تو یہ کنفیوژن بھی تھا نا کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوگا، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ والا ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے آج یہ خبر آئی ہوگی۔ اب ہلاکتوں کے اوپر تو واقعی یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی میں بڑا کنفیوژن موجود ہے، لیکن یہ اب علیمہ خان صاحبہ جتنی ووکل ہو کر بات کر رہی تھی بیرسٹر گوہر صاحب سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے، تو کیا ان کے موقف کو بھی ایک وقت میں مطلب کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی اتنے لوگ تو ابھی تک گمشدہ ہیں اور وہ تو ابھی تک مل ہی نہیں سکیں، واپس نہ جانے اس میں سے کتنے لوگ ابھی زندہ ہیں نہیں ہیں خدا نخواستہ، تو آپ نے یہ نمبر کیوں دیا؟ تو آپ کے خیال میں کیا نمبر 12 سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے پی ٹی آئی کا؟ بڑھ سکنے میں تو 6 ہوئے اور 12 پہ آ کے بریک لگی،
اب علیمہ خان اور جو بیرسٹر گوہر تبو اور اس میں سلمان اکرم راجہ نے گواہی بیرسٹر گوہر کے حق میں دی، انہوں نے کہا آپ لاپتہ افراد کو ان لاشوں میں مت گنوائیں، جو لوگ عدالتوں میں پیش ہیں انہیں لاپتہ مت قرار دیں۔ اب یہ زندگی پارٹی لڑائی ہے، اقتدار کی ہے، رشتہ داریوں کی ہے، تو نا بیانیہ بھائی تو پوچھ پاٹ جتنا میں کر دو، جب وہ ہمیں آفس دے ہیں کھانے کے ایم ایس دے رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو تصویریں بنانے والے؟ وہاں سے کام شروع ہوا ہے کہ خواتین کس انداز میں آگے آ رہی ہیں۔ اب علیمہ خان پہلے ان کی ٹویٹ آئی تھی کہ جی کنٹینر کی لائٹ کیوں آف ہوئی 26 کو، وہ سوال تھا براہ راست ان کا بیگم بشرا سے، کیونکہ کنٹینر پہ علی امین گنڈاپور اور بیگم بشرا تھی موجود، قیادت وہ جو ایوب تھے۔ فرار کیا قیادت ہوئی ہے اس کے اوپر تو نہیں کر رہے، اس کو لاشوں میں چھپایا، اب مسنگ پرسن میں چھپا رہے ہیں، اور وہ بیچ رائے میں ہڈیاں کوٹی آج اڈیالہ جیل کی میں موجود عدالت ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے نہیں خبر لڑائی ہوئی ہے کہ علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے جو تصدیق ہوئی ہے انہوں نے بحث بھی کی کہ آپ کس کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو گئے، میں تو کل احمد آباد بھی گیا ہوں وہاں پہ، تو وہیں پہ انہوں نے گفتگو بھی کی تھی کہ پارٹی کا کوئی عہدہ علیمہ خان پہ نہیں ہے، تو پھر یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ غصہ تھا کہ بھئی یہ کیسے مجھے چیلنج کر سکتا ہے، میں خان کی ہوں۔ اب یہ وزری پارٹی لڑائی چوک میں آ رہی ہے بار بار، کچھ لوگ فارورڈ بلاک کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ زندہ حقیقت ہے کہ لاشوں کی سیاست پی ٹی آئی کے اندر کی جا رہی۔ اچھا آخری سوال بتائیے گا عامر بھائی کہ آپ کے خیال میں یہ مقدمات بھی اب کہیں ختم ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں 9 مئی کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ان کے کیسز ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، اب یہ ایک دوسرا کریوس پھیل گیا 24 نومبر کی صورت میں، یہ مقدمات سپیڈلی کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مہینے میں ہو سکیں گے؟ کچھ ان کو خود بھی پرولونگ کرنے کی اسٹیٹ نے کوشش کی وقتاً فوقتاً؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کیسز چلائیں، عدالتوں میں ضمانتیں ملتی چلی گئی اور یہ پیشیاں لیتے چلے گئے، جو قانون کا سہارا جس طرح مل سکتا تھا۔ اب جا کے فرد جرم عائد ہونے کے بعد کیس کی کوئی رخ متعین ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ نہیں ایکسرسائز کہہ سکتے کہ ہمارا جمہوری عقل تو پھر اس میں کفن نہیں ہوتے، پھر اس میں جنازے نہیں ہوتے، پھر اس میں لڑائیاں نہیں ہوتی، اس میں آنسو گیس کی تیاریاں، شیل، سب چیزیں جو ایس پی نے بھی کہہ دیا، آئی جی نے بھی کہہ دیا، ڈی آئی نے کہہ دیا، تو کسی کا تو جواب آپ دیں گے نا۔ یہ صرف آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا عوام کا رائٹ ہے کہ ہم آئیں گے، لیکن عوام کو اکسا کے لانے والے پہ تو کیس ہوئے ہیں نا، تو وہ تو ابھی انہوں نے نئے بھگتنے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب جب کیس شروع ہوئے ہیں تو پھر ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کا۔ عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہوتا یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے کیسز اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد تھوڑا سا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئینی اور قانونی سطح کے اوپر کس حد تک یہ کیسز اپنی اہمیت کے حامل ہیں، اور کیا واقعی کیا اب اسپیڈلی ان کیسز کو اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دیکھ سکیں گے۔ کچھ اور بھی سیاسی ایشوز کے اوپر بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ آج اہم ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رہی، جہاں پر نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے فرد جرم عائد کی گئی، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے حوالے سے پہنچے ہوئے عمر ایوب صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کے ساتھ احمد چٹھا صاحب جو کہ صوبائی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کے علاوہ راجہ بشارت صاحب جو کہ ان کے ساتھ موجود تھے، ان تینوں افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی گرفتاریاں 9 مئی کے حوالے سے ہی کی گئی ہیں۔ اس پہ آئینی اور قانونی طور پر کیا واقعی یہ کیسز اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کتنی پیش رفت ہو سکی؟ آیا ان کیسز میں جان تھی یا پھر کسی اور وجوہات کی بنا پر ان افراد کو گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا، لیکن ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس پہ کیا آپشنز پاکستان تحریک انصاف اور حکومت دونوں کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر وکیل عابد زبیری صاحب موجود ہیں اسکائپ کے اوپر۔ عابد زبیری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو عجیب سی سچویشن ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین خان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے، لیکن وہاں پر ان کی گرفتاریاں ہو گئیں۔ یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ گرفتاریاں ہوں گی، تو آپ کے خیال میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیسز اب اپنے اختتام کی طرف بڑھے ہوں، یا پھر یہ گرفتاریاں آپ کے خیال میں ٹائملی نہیں کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی بات تو خود وہ چل کے وہاں اڈیالہ جیل گئے، پولیس والے سب وہاں ہوتے ہیں، تو ایک وہ نیشنل اسمبلی کے ایم این اے ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے سردار ایاز صادق صاحب، ان کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے، کہ ایک ہی از دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس، کہ ان کے ایک ایم این اے کو اس طرح سے وہ بھی اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ دیکھیے ابھی مجھے قبل از وقت ہے کہ یہ نہیں آپ کہہ رہی ہیں
मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है या किस इल्जाम में उनको गिरफ्तार किया गया, ये तो वक्त ही बताएगा जब उनके खिलाफ वो पर्चा जो कटा होगा वो आएगा। लेकिन आप देखिए 9 मई का वाकया जो था 9 मई 2023 को हुआ, आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया। आज तक जितने केसेस का कोर्ट में ये जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो ज्यादातर सब बेल पे छुट गए। क्योंकि देखिए आप सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार होना या एफआईआर कटने से तो आप मुजरिम नहीं हो जाते। आज आप कह रही हैं कि इमरान खान साहब पे भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिनका अब आपको प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि इमरान खान साहब या जो भी उसमें लोग मुलविस और हैं, उन्होंने बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट उन्होंने इस 9 मई का वाकया किया। तो आप देखिए एक वो बीमार उनकी एमपी हैं और बड़ी सीनियर उनकी पार्टी लीडर यास्मीन राशिद जो बीमार हैं, वो कितने अरसे से जेल में हैं। देखिए अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आइन और कानून की पासदारी खत्म हो गई। 26वीं तरमीम ने जो अदालत की थोड़ा सा एक जो रेजिस्टेंस रह गई थी हमारे मुल्क में कि अदालत से किसी को इंसाफ की उम्मीद थी, वो भी दम तोड़ रही है हमारे मुल्क में, क्योंकि जिस तरह से कंट्रोल कर लिया गया जुडिशल कमीशन के थ्रू आईनी बेंचेस बना के और अपनी मर्जी से लोगों को अपॉइंट करने या अपनी मर्जी के लोगों को इन बेंचेस में शामिल करना, तो इस तरह से जुडिशरी को आहिस्ता आहिस्ता दबा लिया गया है। मैं समझता हूँ पूरी कोशिश है जुडिशरी, क्योंकि एक ही रह गया। देखिए पार्लियामेंट हमारी यहाँ अब एक नंबर रह गया है। पार्लियामेंट की क्या वक़्त है, हर वक्त ये बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। आप खुद तो अपनी सुप्रीमेसी का लाएं ना पार्लियामेंट, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जिस मुल्क में आइन की पासदारी या कानून की पासदारी ना, जहाँ बुनियादी हुकूक की पासदारी नहीं होगी, वहाँ क्या उम्मीद आप रख सकते हैं। तो आप आज बताइए इतने अरसे के बाद उनकी गिरफ्तारी डाली गई इमरान खान साहब की या उमर अयूब साहब, कितने अरसे के बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई? और एफआईआर तो कटी थी उस वक्त, आपने क्या उनको उनमें नामजद किया था? अब ये सारी चीजें आएंगी। तो एफआईआर में डिले भी जो होता है वो एक एक्यूज जो होता है, जिसके खिलाफ जो आप मुल्जिम होता है, उसके हक में जाती है बात। आपको साबित करना होगा कि इतने अरसे के बाद आपको 1.5 साल लगा ये उनको उसमें चार्ज करने में कि जी ये उसमें मुलव्विस थे 9 मई के वाकयात में। पहले मैं तो समझता हूँ 9 मई के वाकयात की तहकीकात ही नहीं हुई, इसकी जुडिशियल तहकीकात भी होनी चाहिए थी। कौन लोग उसमें मुलव्विस थे, जो मुलव्विस थे उनको उसकी सजा मिल चाहिए। लेकिन जुबैरी साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, ये तो डिमांड की थी पीटीआई की तरफ से भी कि जुडिशियल इस पे कमीशन बनना चाहिए। अगर देखिए कोई वो खुद वो कह रहे थे कि जुडिशियल आप कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि पता लग जाए कि उस सामने में कोष कमीशन बनता। और कमीशन भी कौन होता है, वो चीफ जस्टिस बनाते, जो भी लाहौर हाई कोर्ट के जो जहां हुआ था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक नॉमिनेट करते एक जुडिशियल कमीशन, वो इसमें जाके इन्वेस्टिगेट करता कि ये जो वाकयात में जो मुलव्विस हैं, क्या उसकी मुहर्रकात थी, किस तरह से हमारे मुल्क पे ये एक तरह से हमला था, उन लोगों ने, कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, जो मुलव्विस थे उनको उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। जिस मुल्क में कानून की पासदारी नहीं होती, वो रियासत बहुत बुरे अंजाम की तरफ जारी होती है। नहीं, लेकिन जुबैरी साहब, अच्छा अब आपने उस केस का हवाला दिया कि एक तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो 9 मई के केसेस हैं, इसमें इतना गैर ज़रूरी डिले क्यों आया? 1.5 साल हो गया, सबूतों की कमी है या गवाहान मौजूद नहीं है? मतलब एक तो लूप होल कहाँ था जिसकी वजह से डिले आया? ये जो अभी अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो क्या इसका मतलब है कि अब ये ख़त्म हो रहे हैं? दूसरा ये फरमाइएगा कि अब ये GHQ हमला केस के ऊपर भी खान साहब पर आज फर्द जुर्म आयद हुई है, तो ये इतना टाइम क्यों लगा इन केसेस को कंप्लीट होने में? क्योंकि जिस केस में कोई जान ही नहीं होती, देखिए केस किसको बना, इन्वेस्टिगेटिंग कौन होती है, वो भी सरकारी कर रही होती है ना, पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन। तो आप देखें 103 लोग तो उनकी तहवील में भी जो है ना, जिनका मिलिट्री कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इंट्रा कोर्ट अपील उसकी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए ना, तो इन्वेस्टिगेशन इनके पास है, प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत के पास है, नून लीग और एक्स लीग और वाई लीग और बाकी जो जमातें उनके साथ शामिल हैं, प्रोसिक्यूशन उनके हाथ में। तो आप सवाल इनसे पूछें कि आपने इतना डिले क्यों किया? अगर कोई आदमी मुलव्विस था, आप उसको चार्ज करते। आप कह रहे इख्तिताम की तरफ नहीं जा रहे, अभी तो केस शुरू होगा। आप देखें फर्द जुर्म आयद होने से मतलब होता है आदमी मुजरिम थोड़ी हो जाता है। आपको सबूत देने होंगे लाके कि ये इमरान खान साहब या उमर अयूब साहब वगैरह ये मुलव्विस थे, या इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और उन लोगों के साथ थे, या उन्होंने हुक्म दिया था। आपको सिर्फ साबित करना होगा, और सबूत जो होंगे वो आपको बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता है कि आपको बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको देना होता है कि इस तरह के नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को जाता है उसमें। लेकिन क्योंकि वो आपके मुखालिफ हैं, आपको हर तरह से उन्हें खत्म करने के आप लोगों ने एक तहिया कर लिया है, और तो आप क्योंकि वो हर केस में आप देखिए बरी होते हुए चले गए, क्योंकि और जहां वो बरी होने लगते हैं, बेल होती है, एक नया केस बन जाता है उनके ऊपर। दुरुस्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये 24 नवंबर और 25 नवंबर को जो कुछ हुआ, इत्तलात ये है कि उस पर भी बड़े अब केसेस बन रहे हैं,
تو اس میں سنا ہے کہ خان صاحب کا بھی شاید نام ڈالا گیا ہے کچھ کیسز میں. تو آپ کے خیال میں اگر وہ مطلب اگر وہ جیل میں بیٹھے ہیں تو کیسے پاسبل ہے کہ ان کا ان کیسز میں نام ڈالا جائے؟ اور دوسرا وہ کیسز جو بن رہے ہیں تو پھر اس میں کیسے انویسٹیگیٹ ہو سکے گا؟ وہ تو دیکھیے جی کیس بنانا، میں تو سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں انصاف کا یہ سٹینڈرڈ ہو گیا ہے. پرانے وقتوں میں اگر آپ کو کوئی ریمانڈ لیا جاتا تھا تو اس ریمانڈ کے پیریڈ میں، جو ریمانڈ لیتی نا پولیس نے لے لیا یا جوڈیشل ہو گیا، اس کے پیریڈ میں جتنے کیس ہوتے تھے اس سب کا ہوتا تھا. اب تو یہاں ہوتا ہے ریمانڈ آپ کا ہوتا ہے، ایک کیس ہوتا ہے، اس میں بیل ہوتی ہے، ایک نیا کیس بن جاتا ہے. یہ کورٹس کے اوپر ہے. ان کے وکلا کو چاہیے کہ جا کے چیلنج کریں کہ جی کورٹ سے پوچھیں آپ کتنا، کیونکہ ورنہ تو یہ آدمی ساری عمر جیل سے باہر نہیں آئے گا. 2425 کی جو آپ بات کر رہی تھی، 2400 دیکھیے کیا ہمارے ملک میں احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے احتجاج، لیکن اگر یا تو انہوں نے آئین و قانون کو توڑا ہوتا یا انہوں نے پرتشدد کو کیا ہوتا تو پھر سرکار کے پاس پورا اختیار تھا کہ اس کو روکے، کیونکہ جان اور مال کی حفاظت کرنا حکومت ہمارے اصولاً ایک مہذب معاشرے میں حکومت کا کام ہوتا ہے. تو اگر آپ کیا انہوں نے پرتشدد وہ لوگ تھے تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے ایکشن جو لیا صحیح ہے. اب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تو آپ مطلب ان پہ کیا، وہ اور کوئی کیس ہوگا کہیں اور، کہیں کچھ ہوگا، اس پہ بھی ان کا نام ڈال دیجیے. نام ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ظہور الہی صاحب پہ تو بھینس چوری کا کیس بنا تھا، پتہ نہیں کسی ڈسٹرکٹ کا. ٹھیک. اچھا سر، ویسے تو خان صاحب کے اوپر اب تقریباً اسلام آباد کے اندر ہی 76 کیسز ہو چکے ہیں، تو چلیں وہ تو ایک لمبی فہرست ہے جن کیسز کو وہ فیس کریں. مجھے جاتے جاتے آخری پوائنٹ آپ سے کورٹ کے حوالے سے جاننا ہے. جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے ایک سجیشن دیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان پر فیصلے تک جوڈیشل جو کمیشن کا اجلاس ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے. آپ کے خیال میں یہ سین ایڈوائز ہے؟ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو نہیں، انہوں نے خط جو لکھا ہے وہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے، اور بالکل انہوں نے بات صحیح کہی ہے کہ یہ کب سے، دیکھیں ہم نے پٹیشن داخل کی ہوئی، آج تک اس میں نمبر تک نہیں لگا. سنا میں آپ کو بتاؤں، میں نمبر تک نہیں لگا. جب نمبر نہیں لگا ارجنسی نہیں ہوتی، مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے. پٹیشن داخل ہو جاتی ہیں سپریم کورٹ میں، ان پہ نمبر نہیں لگتا. تو اس لیے وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں ڈیسائیڈ کرو، الاؤ کرو یا ڈسمس کرو پٹیشنز کو کہ آئینی ترمیم صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد آپ یہ کریں تاکہ ایک جو پروسیجر دیا. لیکن اگر یہ معاملہ کورٹ کے سامنے آیا ہوا ہے کہ آئینی ترمیم آئین و قانون کے حساب سے پاس ہوئی ہے، یہ اس معیار پہ اترتی ہے، تو پہلے آپ اس کا فیصلہ کر دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے آپ کریں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، میجورٹی سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں آپ کا میجورٹی تھی، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ایکشن نہیں لیا، جبکہ وہ مائنورٹی میں تھے. اس میں جو خط کے اندر جو آج میں نے پڑھا ہے خط، اس کے اندر یہ بات تھی، اور پہلے بھی لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ خط کہ جی آپ یہ انہوں نے کہا اب تو کیوں نہیں. آپ دیکھیں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی بھی ہے، آفٹر ملٹری کورٹس کی بھی ہوئی تھی نا، وہ کورٹ میں لگی، کورٹ نے اپہولڈ کیا اس کو. تو آپ یہاں کیس لگائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو آپ ہماری پٹیشنز کو ڈسمس کر دیجئے، لیکن آئین و قانون کے حساب سے کریں. لیکن بات صحیح کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں. لیکن ابھی چیف جسٹس کے اوپر ہے نہیں، کیوں بڑی امپورٹنٹ بات کہی، کہنے لگے کہ جی کہ فل کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہے. فل کورٹ کا اختیار ابھی بھی چیف جسٹس کے اوپر ہے انڈر دا سپریم کورٹ رولز. تو یہ بالکل کی بات موضوع ہے. اب میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو، اس کو ان کے سینئر جج ہیں اور ان سے بھی سینئر تھے، لیکن اللہ نے ان کو چیف جسٹس بنا دیا آئینی ترمیم کے تحت، تو پھر ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. آفٹر آل وہ جو کمیٹی ہے پریکٹس پروسیجر میں، ان میں یہ وہ ممبر تو ہیں نا. وہ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. سر آپ کے لیے سینئر ماہر قانون، یقیناً چاہے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کو دیے جانے والے مشورے ہوں یا پھر یہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہونے والے درج ہونے والے نئے مقدمات ہوں، یقیناً سیاسی لحاظ کے علاوہ عدالتی محاذ کے اوپر بھی ایک آپسی رسہ کشی کا عمل نظر آتا ہے، چاہے عدالتوں کے اندر چاہے سیاسی جماعتوں کے اندر. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کس حد تک بہتر اور مربوط فیصلے کرتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.